السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں نے پچھلے بلاگ میں سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھا تھا اور اس بلاگ میں آگے کا ترجمہ پڑھوں گی، اور آگے کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلائی ہے۔ اگر تم جانو، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشنی کی بات ہے، تو تم میں سے کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر رسوا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم کتنی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، اور تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے محبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دورہ، سیاہی کے دورے سے پھٹکار، پھر رات آنے تک۔ سفیدی کا دورہ، سیاہی کے دورے سے دوپو پھٹکار، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورت کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیث ہے، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کی مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ جان بوجھ کر تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وقت کی علامتی ہے لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ۔ ہاں، بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، اور انہیں نکال جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں
تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں، مگر ظالموں پر ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ۔ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائیں، اور اس پر قربانی ہے جیسی ستر آئے۔ پھر جیسے مقرور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ پھر حکم اس کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے کئی مہینہ میں جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے شہوت کا تذکرہ کرو، ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور توسہ ساتھ لو کہ جب سے بہتر توسہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو، مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ ایسوں کو ان کا کمائی اس کی بھاگ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی یاد کرو کیے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگاری کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگی، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیرے
تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کہ دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت بڑا بچھونا ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بھیجتا ہے، اللہ کی مرضی چاہنے ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کاہے کہ انتظار میں ہے، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب۔ اے چھائے ہوئے بادلوں میں فرشتے اتریں اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ناظرین، آگے کا ترجمہ اگلے بلاگ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنائے، ہم سب کو اچھی زندگی دے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔